جمعہ کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسمعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے جمعے کے دن اذان دی جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سورہ الجمعہ آیت 9۔ جمعے کے دن کے فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے عالی شان ہے کہ بہتر دن کی آفتاب نے اس پر طلوع کیے جمعے کا دن ہے۔ اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیے گئے اور اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں جنت سے اتارنے کا انہیں حکم ہوا، اور قیامت جمعے ہی کے دن قائم ہوگی۔ مسلم و ابو داود یا ترمذی و نسائی۔ تمہارے افضل دنوں سے جمعے کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں انتقال کیا، اور اسی میں نفخہ ہے یعنی دوسری بار سور پھونکا جانا، اور اسی میں صاعقہ ہے یعنی پہلی بار سور پھونکا جانا۔ اس دن میں مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا درود کیوں کر پیش کیا جائے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے ہوں گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاؤں کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے۔ جمعے کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ یہ دن مشہود گواہی دیا ہوا یعنی بزرگی والا ہے، اس سے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور مجھ پر جو درود پڑھے گا پیش کیا بارے کچھ حدیث۔ جو شخص جمعے کے دن نہانے اور جسم طہارت پاکی یعنی وضو یا غسل کی استطاعت طاقت ہو کرے اور تیل لگائے اور گھر میں جو خوشبو ہو ملے، پھر نماز کو نکلے اور دو شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی دو شخص بیٹھے ہوئے ہوں انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھیں، اور جو نماز کے لیے لکھی گئی ہے پڑھے، اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے، اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان ہیں مغفرت ہو جائے گی۔ صحیح بخاری۔ جس نے جمعے کے دن وضو کیا بہتر اور اچھا ہے، اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔ احمد و ابو داؤد۔ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کیا، تو جو جمعے کو آئے وہ نہائے اور اگر خوشبو ہو تو لگائے۔ گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو، جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ ابو یعلا۔ جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعرات کی رات میں مرے گا اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے بچائے گا۔ احمد و ترمذی۔ جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ ابو نعیم۔ جمعے کی نماز کی فضیلت پر کچھ احادیث۔ جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعے کو آیا اور خطبہ سنا اور چپ رہا، اس کے لیے مغفرت ہو جائے گی ان گناہوں کی جو اس جمعے سے اور دوسرے جمعے کے درمیان ہے، اور 3 دن اور جس نے کنکری چھوئی اس نے لغو بیکار کام کیا، یعنی خطبہ سننے کی حالت میں اتنا کام بھی لغو میں داخل کہ کنکری پڑی ہو اسے ہٹا دیں۔ مسلم و ابو داؤد، ترمذی و ابن ماجہ۔ جمعہ کفارہ ہے ان گناہوں کے لیے اس جمعے اور اس کے بعد والے جمعے کے درمیان ہے، اور 3 دن زیادہ، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایک نیکی کرے اس کے لیے اس کی 10 مثل ہے۔ طبرانی۔ 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دے گا۔ جو مریض کو پوچھنے جائے گا،
جنازے میں حاضر ہوگا، روزہ رکھے، جمعے کو جائے، غلام آزاد کرے۔ سعید ابن لبان۔ جمعہ چھوڑنے پر عذاب کے بارے میں کچھ احادیث۔ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، پھر غافلین میں ہو جائیں گے۔ مسلم میں ابو ہریرہ و ابن عمر سے اور نسائی و ابن ماجہ، جو 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، ابن خلیظہ، ابن حبان و حاکم ابو ذات زمری سے، میں کثرت ارادہ کیا ہوں کہ ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور جو لوگ جمعے سے پیچھے رہ گئے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ صحیح مسلم شریف۔ جابر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا اور فرمایا، اے لوگوں، مرنے سے پہلے اللہ کی طرف توبہ کرو اور مشغول ہونے سے پہلے نیک کاموں کی طرف سبقت کرو، آگے بڑھو اور یاد خدا کی کثرت اور ظاہر و پوشیدہ چھپا ہوا صدقے کی کثرت سے جو تعلقات تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہیں ملاؤ، اسے ایسا کرو جو تمہیں روزی دی جائے گی اور تمہاری مدد کی جائے گی، شکستگی، تنگی، پریشانی دور فرمائی جائے گی، اور جان لو کہ اس جگہ، اس دن، اس سال میں، قیامت کے دن کے لیے اللہ نے تم پر جمعہ فرض کیا ہو۔ جو شخص میری حیات میں یا میرے بعد خلقہ جان کر بطور انکار جمعہ چھوڑے اور اس کے لیے کوئی امام یعنی حکیم اسلام ہو، عادل ہو، ظالم ہو، یا اللہ تعالیٰ نہ اس کی پرادگی پریشانی کو جمع فرمائے، نہ اس کے کام میں برکت دے گا، آگاہ اس کے لیے نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج، نہ روزہ، نہ نیکی، جب تک توبہ نہ کرے، اور جو توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ابن ماجہ۔ جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتا ہے اس پر جمعے کے دن نماز جمعہ فرض ہے، مگر مریض یا مسافر یا عورت یا بچہ یا غلام پر، اور جو شخص کھیل یا تجارت میں مشغول رہا تو اللہ اس سے بے پرواہ ہے اور اللہ غنی حمید ہے۔ تار قطنی۔ جمعے کے دن نہانے اور خوشبو لگانے کے بارے میں کچھ احادیث۔ جو شخص جمعے کے دن نہانے اور جس طرح پاکیانی وضو یا غسل کی استطاعت طاقت ہو کرے اور تیل لگائے اور گھر میں جو خوشبو ہو ملے، پھر نماز کو نکلے اور 2 شخصوں میں جدائی نہ کریں، یعنی 2 شخص بیٹھے ہوئے ہوں انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھیں، اور جو نماز کے لیے لکھی گئی ہے پڑھیں، اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہیں، اس کے لیے ان گناہوں کو جو اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان ہے مغفرت ہو جائے گی۔ صحیح بخاری۔ جس نے جمعے کے دن وضو کیا بہتر اور اچھا ہے، اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔ احمد و ابو داؤد۔ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کیا، تو جو جمعے کو آئے وہ نہائے اور خوشبو ہو تو لگائے۔ جو جمعے کے دن نہائے اور گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دوسری روایت میں ہے ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو تو اسے 200 برس کے عمل کا اجر ملتا ہے۔ طبرانی کبیر و اوسط کے صدیق اکبر رضی اللہ سے و عمران ابن حسین رضی اللہ سے روایت۔ جمعے کے لیے پہلے سے جانے کا ثواب اور گردنیں پھلانگنے کی مناہی کے بارے میں احادیث۔ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، جیسے جنابات کا غسل کرے، پھر پہلی ساعت میں جائے تو گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی، اور جو دوسری ساعت میں گیا اس نے گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری ساعت میں گیا وہ گویا اس نے سینگ والے مینڈک کی قربانی کی، اور جو چوتھی ساعت میں گیا اس نے مرغے نیک کام کے خرچ، اور جو 5ویں ساعت میں گیا گویا انڈا خرچ کیا۔ پھر جب امام خطبے کو نکلا ملائکہ ذکر سننے حاضر ہوتے ہیں۔ جب امام خطبے کو نکلتا ہے تو فرشتے دفتر لپیٹ لیتے ہیں۔ کسی نے ان سے کہا تو جو شخص امام کے نکلنے کے بعد آئے اس کا جمعہ نہ ہوا؟ کہا ہاں ہوا، تو لیکن وہ دفتر میں نہیں لکھا گیا۔ امام احمد طبرانی ابو امامہ سے روایت۔ جس نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔
ترمذی، ابن ماجہ، مجاز ابن انس جوہرانی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک شخص لوگوں کی گردن پھلانگتے ہوئے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ فرما رہے تھے۔ ارشاد فرمایا، بیٹھ جا، تو نے ایذا پہنچائی۔ احمد، ابو داؤد، نسائی و عبداللہ ابن بس سے روایت ہے۔ جمعے کے متعلق ضروری مسائل۔ جمعہ فرض ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ سخت ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ پہلی اذان کے ہوتے ہی جمعے کے لیے تیاری واجب ہے اور ہر وہ کام جو نماز کی تیاری میں رکاوٹ بنے ان کا چھوڑ دینا واجب ہے، یہاں تک کہ راستہ چلتے ہوئے اگر کچھ سامان وغیرہ خریدا بیچا تو یہ بھی ناجائز، اور مسجد میں خریدا و بروقت وہ تو سخت گناہ ہے۔ کھانا کھاتے میں اذان جمعہ کی آواز آئی تو اگر کھانا قائم اندیشہ ہو کی وجہ سے جمعہ چھوٹ جائے گا تو کھانا چھوڑ دیں اور جمعے کو جائیں۔ جمعے کے لیے اطمینان اور بردباری کے ساتھ جائیں۔ جمعے کو نماز سے پہلے نمازیوں کے سامنے خطبہ پڑھنا جمعے کے لیے شرط ہے۔ خطبہ ذکر الہی کا نام ہے۔ اگر صرف ایک بار الحمدللہ یا سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہا، اسی قدر سے فرض ادا ہو گیا، مگر اس طرح کرنا مکروہ ہے۔ خطیب اس منبر پر بیٹھے تو اس کے سامنے دوبارہ اذان دی جائے۔ سامنے سے یہ مراد نہیں کہ مسجد کے اندر منبر سے پاس ہو، کہ مسجد کے اندر اذان کہنے کو فقہائے اسلام مکروہ فرماتے ہیں۔ خطبہ و نماز میں اگر زیادہ فاصلہ ہو جائے تو وہ خطبہ کافی نہیں۔ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو اس وقت سے نماز ختم ہونے تک نماز و دوسرے ذکر ہر طرح سے بات چیت منع ہے، لیکن صاحب ترتیب اپنی قضا نماز پڑھ لے۔ جو شخص سنت یا نفل خطبہ شروع ہونے سے پہلے سے پڑھ رہا ہے جلدی پوری کر لے، لیکن جب امام خطبے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ جائے تو سنت یا نفل کی نیت نہ باندھے۔ مرد اگر امام کے سامنے ہو تو امام کی طرف منہ کرے اور داہنے بائیں ہو امام کی طرف مڑ جائے اور امام سے قریب ہونا افضل ہے، لیکن امام سے قریب ہونے کے لیے لوگوں کو گردن پھلانگنا جائز نہیں۔ لیکن امام ابھی خطبے کو نہیں گیا ہے اور آگے جگہ باقی ہے تو آگے جا سکتا ہے، اور خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آیا تو مسجد کے کنارے ہی بیٹھ جائے۔ خطبہ سننے کی حالت میں ہو تو جانو بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں۔ جو چیزیں نماز میں حرام ہیں، مثلا کھانا پینا، سلام و جواب وغیرہ، یہ سب خطبے کی حالت میں حرام ہے، یہاں تک کہ کسی نیک کام کے لیے کہنا اور برے سے منع کرنا بھی۔ جب خطبہ پڑھا جائے تو امام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے۔ جو لوگ امام سے دور ہوں اور خطبے کی آواز ان تک نہیں پہنچتی انہیں بھی چپ رہنا واجب ہے۔ اگر کسی کو بری بات کرتے دیکھا تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں۔ خطبہ سننے کی حالت میں دیکھا کہ اندھا کنویں سے گرا جاتا ہے یا کسی کو بچھو وغیرہ کاٹنا چاہتا ہے تو زبان سے کہہ سکتے ہیں، اگر اشارہ یا دبانے سے بتا سکیں تو اس صورت میں بھی زبان سے کہنے کی اجازت نہیں۔ خطیب نے مسلمانوں کے لیے دعا کی تو سننے والوں کو ہاتھ اٹھانا یا آمین کہنا منع ہے، کہیں گے تو گنہگار ہو گیا۔ خطبہ میں درود شریف پڑھتے وقت خطیب کا دائیں بائیں منہ کرنا بری بدعت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک خطیب نے لیا تو حاضرین دل سے درود شریف پڑھیں۔ زبان سے پڑھنے کی اس وقت اجازت نہیں۔ صحابہ کرام کے ذکر پر اس وقت رضی اللہ زبان سے کہنے کی اجازت نہیں۔ خطبہ جمعہ کے علاوہ اور خطبوں کا سننا بھی واجب ہے، مثلا خطبہ عیدین و نکاح وغیرہ۔ جمعہ واجب ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک بھی نہ پائی جائے تو فرض نہیں، پھر بھی اگر پڑھے گا تو ہو جائے گا، بلکہ مرد ہو، سمجھدار اور بالغ ہو اس کے لیے جمعہ پڑھنا افضل ہے اور عورت کے لیے ظہر افضل ہے۔ عورت کا مکان اگر مسجد میں بالکل ملا ہوا ہے کہ گھر میں امام مسجد کی اقتداء کر سکے تو اس کے لیے بھی جمعہ افضل ہے، اور نابالغ نے جمعہ پڑھا تو نفل ہے کہ اس پر نماز فرض ہی نہیں۔ جس پر جمعہ فرض ہے اسے شہر میں جمعہ ہو جانے سے پہلے جوہر پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، بلکہ ابن امام رضی اللہ عنہ نے فرمایا حرام ہے اور پڑھ لیا جب بھی جمعے کے لیے جانا فرض ہے۔ جمعہ ہو جانے کے بعد ظہر پڑھنے میں کراہت ملکی، بلکہ اب تو ظہر ہی پڑھنا فرض ہے۔ اگر جمعہ دوسری جگہ نہ مل سکے مگر جمعہ ترک کرنے کا گناہ اس کے سر رہے گا۔ نماز جمعہ کے لیے پہلے سے جانا، مسواک کرنا، اچھے اور سفید کپڑے پہننا، تیل اور خوشبو لگانا اور پہلی صف میں بیٹھنا مستحب ہے اور غسل سنت ہے۔ جمعے کے دن اگر سفر کیا اور زوال سے پہلے سفر کی آبادی سے باہر ہو گیا تو حرج نہیں ورنہ منع ہے۔ جمعے کے دن یا رات اور سورہ کہف کی تلاوت افضل ہے۔
سورہ دخان پڑھنے کی بھی افضل فضیلت آئی ہے۔